اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑی شدت سے یاد آتا ہے کہ جب انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک و افلاس سے مر جاتا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے گا۔ دوستو، آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے، وہ دیکھ کر ہمیں کافی زیادہ ایک مایوسی ہوتی ہے، اور آپ اگر ٹرینڈز دیکھیں اور ڈیٹا کو دیکھیں تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستان سے لوگوں کی باہر موو کر رہی ہے۔ لوگ تھوک کے حساب سے اپنا پاسپورٹس بنوا رہے ہیں، اور ایک لمبی لائن ہوتی ہے پاسپورٹ آفیسز میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے باہر جانے والے افراد کا ڈیٹا دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پر ایئر جو ہے 12 سے 15 لاکھ لوگ اس ملک سے بیرون ملک اپنے روزگار کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا بیسٹ برینز کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی جو ڈگریز کے حامل ہیں کہ جو ملک میں کافی حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اور ملک کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن پاکستان کی موجودہ اکانومی اور عوام اور حکومت کا جو آپس کا ٹرسٹ ہے وہ اس لیول تک گر چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ پازیٹیوٹی کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال نیئر فیوچر میں تو ہمیں بالکل بھی ایسی کوئی امید کی کرن نہیں نظر آتی ہے کہ جسے دیکھ کر بندہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑ سکے۔ ایز اے پاکستانی میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ محب وطن ہونا ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن جب آپ کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اپنے جو ایک عام غریب طبقے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو حالات اور زیادہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں، کیا عوامل ہیں کہ ہم اس پستی کی طرف ہی جاتے جا رہے ہیں؟ اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ضرور ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، میڈیا کے اوپر آپ کوئی بھی چینل لگا لیں، سوائے 3 پارٹیوں کے یا حکومت اور کچھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کے علاوہ پورا دن ٹی وی پر کوئی ایسی خبر یا ایسے کوئی پروگرامز جو اویئرنیس سے متعلق ہوں، جو پاکستان میں خوشحالی لانے کے مترادف ہوں، کوئی زراعت کے اوپر بات ہو، ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہو، ہمیں پورے دن میں ایک بھی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چینلز پر ایسی کوئی ہمیں پروگرامز نظر آتے ہوں۔ نہ ہی کوئی یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی کہ یونیورسٹیز میں ریسرچ کیا کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسے اگر قوانین امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا اس کو ان قراردادوں کو منظور کیا جانا ہے یا کرنے کی آگے پروگریس ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی نہ تو عوامی دلچسپی نظر آتی ہے، اور نہ ہی ہماری جو ملک کے حکمران ہیں، حکمرانوں سے مراد ملک کا جو بھی اشرافیہ ہے، جو بھی اس کو چلانے والے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے علماء کرام بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اثر و رسوخ کر رکھنے والے ادارے ہیں وہ تمام اس میں برابر کے حصے دار ہیں اور برابر کے ہی قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ ایز اے ہوسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا کسی بھی پارٹی سے براہ راست یا انڈائریکٹلی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں جو یہ بات بھی کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، اور میں بھی اتنا ہی متاثر ہو رہا ہوں جتنا ایک عام شخص متاثر ہوتا ہے ایسے کیوس سے اور ایسے حالات سے۔ آپ اسٹوڈنٹس کا حال دیکھ لیں، کتنی ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اسکولوں کی چھٹیاں کرائی جاتی ہیں، یا ایک اگر مین روڈ اگر بند ہو جاتا ہے شہر کا تو اس سے کتنا زیادہ کاروبار کا نقصان ہوتا ہے۔ کئی کنٹینرز جو ہیں ہم روڈز کے اوپر دیکھتے ہیں، ان کنٹینرز کے اندر تجارتی سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک دن بزنس کا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ یہی آپ کو ملک میں ریونیو لانے کے لیے اہم ہے کہ جتنی زیادہ تجارت ہوگی اتنا ہی ملک ترقی کرے گا، لیکن ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے تجارتی یا بزنسز ہیں، سب سے پہلا امپیکٹ ان پہ آتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو امپیکٹ آتا ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر آتا ہے۔ اگر دوستو ہم اسی ڈائریکشن میں چلتے رہے تو آگے جو ہے ایک لمبی سرنگ ہے، اور جس کے آگے روشنی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ہمارے علماء کرام کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور تاریخ کو ایک مرتبہ تفصیل سے دوبارہ پڑھنا ہوگا کہ ہمارا جو اوریجن تھا یا ہمارا جو ایک ملک کی ڈائریکشن تھی وہ کیا تھی، اور اس کو ہم اس ڈائریکشن سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ہم سب کے حالات بدلیں گے اور ملک بہتری کی طرف جائے گا، اپنے ہوسٹ ممرز احمد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔